بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، میں عابد حسین خیال قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ انتہائی خوبصورت چینل جس پہ نعت رسول مقبول، حمد باری تعالیٰ اور مناقب آپ سماعت کر سکتے ہیں، اور چینل کا جو حوالہ ہے نعت اور صوفیانہ کلام، چینل کو لائک بھی کیجئے اور مجھ سمیت پاکستان کے ممتاز و معروف جلیل القدر ثنا خانوں کو، قرہ حضرات کو، علماء کو آپ سماعت کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اس چینل کو ضرور محبت اور عقیدت کے ساتھ سنیے گا بھی، لائک بھی کیجیے گا، اور میرا پیغام عوام الناس تک پہنچائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے، میں آگے بڑھوں۔ میرے بھائی نے کہا ہے، اور عباس تک پہنچنے کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید ضرور پڑھنی پڑے گی، اور بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ صرف 2 اشعار غازی عباس کے لیے مجھے کہتے ہیں۔ جب میرے آقا نے سیدہ کائنات اور مولا علی کا نکاح پڑھایا، توجہ چاہیے، مجھے عباس تک پہنچنا ہے، تو میرے حضور نے حکم دیا علی کو، اے علی تمہیں میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی، یہ میرا حکم ہے۔ اور بیٹی سے کہا یہ پس پردہ جو دوست بول رہے ہیں، ان میں بڑے بھی ہیں، ان کو ذرا چپ کروا دیں، بچوں کو چپ کروا دیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں چھت پہ موجود ہیں، اس لیے چپ کروائیں جو قافلہ رواں رواں۔ توجہ چاہیے، میرے حضور نے فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں جیسے مرضی رکھ، کچھ دے یا نہ دے، کوئی گلا نہیں۔ اور بیٹی سے کہا بیٹی تمہیں ہر حال میں میرے علی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 حکم دیے، اور علی کو اور سیدہ کو گھر سے روانہ کیا۔ یہ آخری بات کی حضور نے سیدہ کائنات کے نکاح، اور کہا بیٹی جیسے مانگنا نہیں ہے کچھ، علی کچھ دیں یا نہ دیں، یہ میرا حکم ہے۔ تو سیدہ نے بھی حضور کا حکم تھا، کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ جو سر پہ چادر تھی وہ پھٹ جاتی تو سی لیتی، اس کو 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند لگے تھے، کیونکہ آقا نے حکم دے دیا مانگنا نہیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں تھا کچھ نہیں، یہ وہ گھر ہے جو گھر میں رکھتا کچھ نہیں تھا، سب تقسیم کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ کم ہوتا، نہیں، کمبر سے پوچھ لو علی کے دروازے پہ منگتا کہ کہتا میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ کمبر نے کہا مولا سے پوچھ کے آتا، منگتا روٹی مانگ رہا۔ علی نے کہا پھر اسے دے دو، کہا وہ کجاوے میں پڑی ہوئی ہے اجازت، کہا کجاوہ سارا دے دو۔ کہا حضور وہ تو اونٹ پہ رکھا ہے، کہا اونٹ دے دو۔ یہ گھر علی کا ہے، گھر میں رکھتا نہیں کچھ۔ سنیے علی سخی ہے، اب یہ گھر واحد یہ گھر ہے جو سخی ہے۔ کائنات میں صرف گھر سخی ہے تو اہل بیت کا۔ آپ اس خیال سمجھے؟ سخی خاتم تائی لوگ کہتے ہیں سخی نہیں، وہ سخی نہیں دیتا تھا، سخی نہیں۔ اب پہلے سخی کے معنی سنو پھر تجھے سمجھ آئے گی سخی کہتے کسے۔ دینے والے کو سخی نہیں کہتے۔ اب سمجھو، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا، ارے دینے والے کو سخی نہیں کہتے، بلکہ مانگنے والے کو جو دینے والا بنا دے، ارے اسے سخی کہتے۔ مانگنے والے کو جو دینے والا بنا دو۔ اب منگتا آیا روٹی
کو تھوڑی سی نارمل کرتے ہیں، منگتا روٹی لینے آیا، پتہ چل گیا کہ روٹی بھی گھر میں نہیں ہے، مانگتا ہے، مگر جب علی کے دروازے پہ آیا کہا کمبر دے دو، کہا وہ اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو۔ اب کمبر نے کہا میرے آقا اونٹ بالکل درمیان میں ہے اور اس کے آگے بھی کوئی 30 سے 35 اونٹ ہیں اور اس کے پیچھے بھی اتنے اونٹ ہیں اور وہ درمیان میں ہے، ایک اونٹ کھولوں گا دوسرا کھولنا پڑے گا، کھولتے جاؤں گا پھر ان کو قطار بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں مشکل کشا سے بول رہا ہے، کہا کھولو نا یا پھر اونٹوں کی قطار ہی مانگتے جو۔ بول سکتے ہو سبحان اللہ، مشکل ہے، کہا پتہ نہیں مشکل کشا سے بات کر رہا ہے، کہا جا پھر سارے ہو۔ اب پتہ چل گیا اس گھر میں تھا کیا، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بس بات یہ ہے حکم حضور کہ تو نے خدمت کرنی ہے، تو نے خدمت کرنی ہے علی کی، کچھ مانگنا نہیں ہے۔ گرامی قدر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اب میرے حضور نے علی سے کہا کہ تو نے دوسری شادی نہیں کرنی، جبکہ اللہ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں یہ فرما رہا ہے مثلا 2 کرو، وَثُلَاثَ 3 کرو، وَرُبَاع 4 کرو۔ حضور فرما رہے تو نے دوسری نہیں کرنی۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا اور حضور کا حکم آپس میں یہ کچھ تضاد یا آپس میں مل نہیں، یہاں تک نہیں، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی آیت کے ساتھ جڑی ہوئی آیت، رب نے یہاں تک نہیں فرمایا، اس سے آگے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ ہاں اگر ڈرو کہ 2 بیویوں میں برابری نہ رکھ سکو گے تو پھر اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا علی تو نے 1 کرنی جب تک میری بیٹی موجود ہے۔ اب نتیجہ اسی آیت سے نکل آیا، رب فرما رہا ہے اگر برابری نہ رکھ سکو گے، برابری نہ رکھ سکو گے، اب مجھے رب کی پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی لا کے تو دکھا جو سیدہ کائنات کے برابر ہو۔ سیدہ اللہ طیبہ طاہرہ، سیدہ کے نام پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے۔ رات کا پہر دونوں ہاتھ بلند چاہیے، سبحان اللہ کی آواز بہت بلند چاہیے۔ جوڑی کوئی نہیں ہے سیدہ، جوڑی کوئی نہیں ہے سیدہ کا۔ بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو زاویہ ہے یہ، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بیٹی کس کی ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے بیوی کس کی ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے ماں کس کی ہے۔ ان 3 رتبوں میں عورت کا ہونا ضروری ہے، پھر شان سامنے آئے گی۔ مجھے سیدہ کی برابر لا کے دکھاؤ، بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، ماں ہے تو جنت کے سردار۔ خود ہے نا، بچوں کا جوڑ کوئی نہیں۔ حضرت امام حسین نے ایک دن علی سے کہہ دیا بابا آج مقابلہ نہ کریں، آج مقابلہ نہ کریں۔ آپ کیسا مقابلہ؟ آپ بھی دیکھ لیتے، آپ میرے مقابلے میں آئیں، میں بھی کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں، دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے۔ یہ ہر گھر کی بات ہے، ہر گھر کی بات ہے۔ والد اور بچے آپس میں مقابلے تو کرتے ہیں، والد کہتا آؤ ذرا دوڑ لگا، آؤ ذرا مل کے دیکھتے ہیں، آؤ ذرا لکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہر گھر میں ہو۔
اب حسین نے بھی کہہ دیا مقابلہ کرتا. علی نے پوچھا کرو مقابلہ, کیا کرنا چاہتے ہو؟ حسین نے پوچھا بتائیے کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ یہ مقابلہ ہوتا ہے. علی نے حسین کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے کہا میں. حسین نے کہا دیکھا میں جیت گیا. حسین نے کہا پھر بتائیے میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے؟ مولا علی نے اشارہ کر کے کہا نہیں. حسین نے کہا میں جیت گیا. سبحان اللہ بولتے جاؤ. کہا بابا پھر بتائیے. اب دیکھتا ہوں جواب کیسے دیتے آپ. کیا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے؟ یہ معصومانہ مقابلہ ہو رہا ہے. مولا علی نے حسین کی طرف دیکھا. حسین نے کہا بابا بتاؤ نا, میرا بابا تو کعبے میں آیا ہے, میرے بابے کی آمد تو کعبے میں ہوئی ہے, بتائیے. علی نے سر ہلا کے کہا نہیں. کہا پھر بتائیے میری اماں جیسی آپ کی اماں ہے؟ یہ ہے حسین, یہ ہے حسین. علی نے سر ہلایا, کہا نہیں. اب ادھر بھی تو علی ہے نا, ادھر بھی تو علی ہے. علی نے کہا تو نے 4 پوچھے میں 1 پوچھتا ہوں, اگر تو جواب دے گیا تو پھر میں دیکھوں کون جیتا. کہا پوچھئے. کہا تو نے 4 پوچھے میں صرف 1 پوچھوں گا, مجھے 1 کا جواب چاہیے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا. تیرے اور میرے علی نے سوال پوچھا, حسین بتا کیا میرے حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے؟ یہ وہ گھر ہے. آخری بات, اور میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں گا. آخری وقت آیا. سیدہ کائنات علی کی بارگاہ میں وہی پیغام لے کے پہنچی جو نکاح کے وقت حضور نے دیا. جڑی ہوئی بات آخری حصہ. کہا میرے سر کے تاج اب میں جا رہا ہوں سے, اور اب آپ شادی کر رہے ہیں. ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی جو آپ کی خدمت میں, تو مجھے زوجہ سمجھ کے نہ صحیح نبیوں کے سردار کی بیٹی سمجھ کے معاف ضرور. آپ نے حق ادا کر دیا ہے, آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور ہاں اب آپ شادی کریں, اور شادی اگر میری مرضی سے کریں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا, کیونکہ آپ کی خدمت کے لیے مجھے کوئی لڑکی چاہیے, اور وہ کلاب گھرانے کی ہے. آپ کی خدمت کرے گی. ہمارے بیٹے بھی اسے مانتے ہیں, اور اس میں ایک بیٹا ہوگا جس کے لیے میں نے لباس خود سیا ہے اپنے ہاتھوں سے, جوڑا سیا ہے, کپڑے سیے ہیں. میری طرف سے یہ جوڑا اس کو دینا اور اس سے شادی کرنا. اور میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے. مولا علی کا نام کیا رکھا ہے؟ کا نام میں نے حرف ایسے لیے ہیں کہ جس میں زیر تو ہے ہی نہیں, اس کے نام کا ہر حرف زبر نظر آتا ہے. یہ کسی ماں کی دعاؤں کا اثر نظر آتا ہے. میں نے ایسے حرف لیے جس میں زیر نہیں ہے, زبر ہے. علی نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے آپ کا نام علی, اس سے میں نے عین لی ہے. اپنا نام بطول, اس سے میں نے بے لی ہے. اور بابا کا نام احمد, اس سے الف لیا ہے. اور حسن حسین کے دونوں ناموں میں سے ایک حرف سین لیا ہے. نام میں نے اس کا بولو گے عباس رکھا ہے. حضرت عقیل گئے ہیں رشتے کے لیے, انہوں نے سیدہ کا پیغام سنا ہے. انہوں نے کہا جب سیدہ نے حکم دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کریں. بیٹی گھر آئی ہے, گھر پہنچی ہے, سال گزرا ہے, گود میں وہی جس کا نام لوگے, دونوں ہاتھ اٹھاؤ گے. آخری 2 منٹ ہے میرے پاس, دونوں ہاتھ بلند کر کے گود میں آیا ہے وہ جس کا نام ہے عباس.
بازوؤں کا واسطہ دونوں ہاتھ جھنڈے بنا کے لہرا کر عباس کے نام پر آواز چاہیے گھر علی آیا غازی گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی آیا غازی گھر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا علی دے مولا دے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی آیا غازی عزت ذات رسول خوش ہے رسول خوش ہے عباس رسول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے عباس آیا بطول خوش ہے رب دعا دعا لایا غازی پیر دھرتی آیا غازی شبیر و صبر بھی مسکرائے شبیر و شابر بھی مسکرائے شبیر و شابر بھی مسکرائے تو میں بھی بندے کول آئے تو میں بھی بندے کول آئے دونوں رل کے چایا رل کے چایا غازی دونوں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی نعرہ حیدری حیدری حسینیہ